آپ کو بھی کوئی آج تک آفر آئی ہے illuminati سے؟ ویسے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو پولیٹیشنز، میوزیشنز اور اس قسم کے لوگ، ان کی اکثر چاہت بھی ہوتی ہے اور وہ جوائن کرتے بھی ہیں. شیخ ان کو تو آفر بھی کی جاتی ہے. ہاں آفر بھی. 1776 میں اراؤنڈ یہ جو ہے نا، ویسے تو شروع سے ہے لیکن ایک کلٹ پراپرلی آرگنائزڈ طریقے سے انہوں نے انٹلیکچوئلس کو نا دنیا سے اسکالرشپ دیتے تھے، امریکہ بلاتے تھے، ٹاپ ناچ یونیورسٹی سے پڑھاتے تھے، اور پھر ان کے نا سیکس اسکینڈلز بناتے تھے کہ وی ہیو یور سیکریٹس، آپ جب اپنی کنٹری میں واپس جائیں گے تو ہم آپ کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، تو یو ہیو ٹو، مطلب آپ ہماری رکابوں میں، آپ ہمارے کنٹرول میں ہیں. ویسے یہ والی ساری ڈسکشن بڑی چسکے والی ڈسکشن ہے، اور جب بھی کوئی ٹاپک ایسا ہوتا ہے نا تو ایک چسکا پارٹی آ جاتی ہے. اچھا چسکے والی تو ہے ہر بندہ اٹریکٹو اس میں ہوتا ہے، لیکن ویسے ایک مسلمان کے لیے ایسا علم حاصل کرنا نا جو کہ بینیفیشل نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا اگر نہ کرے، تو بیسیکلی دس نالج از بینیفیشل یہ پہلے بات فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ illuminati فری میسنز دس از علم لا ینفع، وی ڈونٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس اور اشارہ، لیکن اگر آپ اس کی ان ڈیپتھ پڑھیں، روٹس پڑھیں، تو یہ ابلیس اور شیطان سے اور میجک سے، اور پورے فرعون کا جو کلٹ تھا وہ کیا تھا بیسیکلی، وہ یہ تھا کہ وہ جو عورتوں کو مارو، مردوں کو زندہ کرو. آج کل کیا ہو رہا ہے، عورتوں کو زندہ کرو کیا مطلب، بل بورڈز پہ ان کو چڑھا دو، ہر جگہ ان کو سامنے ٹی وی شوز پہ، اس پہ ہر جگہ ان کو کر دو، اور مرد کو بالکل نامرد بنا دو. جیسے ان کے جو باڈی کے کیمیکلز ہوتے ہیں، باڈی کے جو بیسکلی جس میں ٹیسٹوسٹیرون ہے، مختلف وہ ہیں جو کہ مرد بناتے ہیں، ان کو ختم کر دو. اور ایون آج کل دیکھیں نا وہ ٹرینڈ ہے، جو ہیروز بھی وہ ہیں جو تھوڑے سے ایسے سے ہیں. یا شیطان نے کہا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خلقت کو، کریشن کو چینج کر دوں گا. So this is exactly what شیطان is doing. بالکل. تو وہ یہ کر رہے ہیں. اور پھر مردوں کو اسلام النبی نے کہا تھا کہ کسی امت کو، کسی قوم کو اپنے تباہ کرنا ہے نا، تو ان کے مردوں میں فحاشی اور رورانی کو پھیلا دی جائے، اور ہم اسی طرح سے تباہ کریں یہ لوگ. اور یہ illuminati اور یہ ساری جتنی بھی سائنس ہے، بڑے اس کے اپیرنٹ سائنس وغیرہ موجود ہیں. اور اصل میں بڑے لوگ کہتے ہیں کانسپیریسی ہے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسپیشلی ہمارا جو ایک اسکیپٹک ایک طبقہ ہے نا، ویسٹ میں اسکیپٹسزم جب سے آیا، اسکیپٹکس جو ہے یہ ماڈرن سائنس پڑھ لی، سائیکالوجی پڑھ لی، اس کے بعد اسکیپٹک ہو گئے. تو دیکھیں میرے تو خیال میں کہ اگر ہم شروع سے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، تو یہ اکلٹ اور یہ بلیک میجک، اور پھر ہاروت و ماروت کا ذکر ہے قرآن میں سورہ البقرہ میں ورس 1 اور 2 میں. تو یہ لوگ تو بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. دیز آر جسٹ نیمز، فری میسنز، illuminati، یہ تو ماڈرن نیمز ہیں. یہ تو فرعون کے زمانے سے، پھر حضرت نوح کے زمانے سے میرے تو نزدیک یہ تب سے چلتے آ رہے ہیں. تو ہاؤ کین اٹ بی اے کانسپیریسی؟ مطلب لوگ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. اور یہ اسکیپٹک وہی لوگ ہیں جو مطلب گوروں کو کبھی اسکیپٹسزم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ ہمیشہ دین کی بات کو اسکیپٹسزم کی نظر سے. اصل میں ہے تو یہ شیطان کی پارٹی نا، مختلف ادوار میں یہ مختلف ناموں کے ساتھ ایگزسٹ کرتی رہی ہے. اور جب سے انہوں نے سیکرٹ ڈارک علم کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے، آپ ہسٹری پڑھ لیں، سومیرینز کی ٹیبلٹس آپ دیکھ لیں، گریک میتھولوجی آپ دیکھ لیں، وہ بھری ہوئی ہے جادو ٹونے سے. ہندو میتھولوجی جادو ٹونے سے بھری ہوئی ہے. پھر آپ گریک میتھولوجی دیکھ لیں، ایجپشین میتھولوجی دیکھ لیں. تو یہ چلا آ رہا ہے بہت پہلے سے، ڈارک سیکرٹس اور ڈارک میجک اور اکلٹ سائنسز. تو میرے خیال میں کہ جس نے تھوڑی سی بھی ہسٹری پڑھی ہے نا، وہ سمجھ جائے گا گیم پیچھے سے ایکچولی. اور اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالوڈ ہے. ایون پیپل گیٹ رچ بائی میجک. بالکل. ایک شیخ تھے، بالکل بہت، میں نام ہی لے لیتا ہوں چلیں، شیخ عبدالرزاق بن بدر، مدینہ کے، شیخ محسن العباد کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں مدینہ کے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے آگے خود بتایا، پرسنل سٹوری ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت امیر تھا، حالانکہ وہ ریکس ٹو ریچز والی سٹوری تھی اس کی. میں نے کہا یار تو کیسے کر رہا ہے؟ کہتا تو نے امیر ہونا ہے؟ کہتا میں نے امیر ہوں. کہتا تجھے میں جو کہوں گا نا پھر تو نے وہ کرنا ہے. کہتا ٹھیک ہے I'm ریڈی یار. اس نے اس کو پرچی پہ ایک نام لکھ دیا جن کا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ تم نے فلاں دن مغرب کے ٹائم جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو نا، حدیث میں کہتا ہے شیطان جو ہے نا سورج کے سامنے آئے تو اپنے دو سینگوں کے بیچ میں سورج رکھ دیتا تاکہ یہ سو بیسیکلی اس میں عبادت کرنا بھی منع ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے اس سی شور پہ جانا ہے، وہاں پہ اس کا نام لینا بار بار. تو وہ گیا وہاں پہ اور اس نے اس کا نام لینا شروع ہو کیا بار بار نا. کہتے ہیں کہ واللہ العظیم شیخ ایک عجیب سی کریچر سمندر سے نکلی اور میرے سامنے آ گئی. ایسی کریچر نہ وہ فش تھی نہ وہ اینیمل تھی. I've never seen it before. تو کہتی ہے کہ بولو. اس نے کہا میں مالدار ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تم نے کچھ کام کرنے ہوں گے. بتائیں. انہوں نے کہا نمبر 1 is تمہیں غار میں جا کے ایک سرکل کے اندر یہ پڑھنا ہوگا، اسی میں یورینیٹ کرنا ہے، اسی میں
एक्सक्रीशन करनी है, जो भी करनी है इतने दिन तक। उसने कहा चलो ठीक है मैं करूंगा। कहता मुझे तो बुरा तो बहुत लगा। उसने कहा कि तुमने दूसरा काम, तुमने अपनी किसी महरम से बोले या तो बिल्ला फॉर्निकेशन एडल्ट्री करनी होगी, ज़िना करना होगा महरम से। तो उसने कहा अच्छा। कहते हैं मुझे ना अजीब सा होना शुरू हो गया। कहते हैं तुमने तीसरा काम करना है, नमाज छोड़ देनी है। कहते हैं मेरी तरबियत मेरे माँ बाप ने नमाज पे इतनी पक्की की हुई थी कि मैं नमाज कभी नहीं छोड़ सकता था। अरबों में बहुत ज्यादा अरबों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसने कहा कि मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, और कुछ बताओ। तो उस जिन ने चीख मारी और पानी में चला गया। अच्छा। तो ये भागता भागता डर के आया, तो ये पहुंचा अपने पड़ोसी के पास। उसने गालियां दी, उसको कहा तूने मुझे जलील कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। मतलब पड़ोसी ने जादू करने से कहा कि तुमने क्या किया। तो तुम बेसिकली सो पीपल गेट रिच, और ये जो पैसा है आप देखें सुभान अल्लाह, कुरान में क्या आता है, इन्नल लज़ीना कफरू युनफिकूना अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। वो लोग माल खर्च रहे हैं ताकि आपको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर लें। लेकिन ये जो माल होगा ये अल्टीमेटली इनके लिए है सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा, इनके लिए हसरत का बायस बनेगा, जिसमें हम एंड में आएंगे। लेकिन माल आप देखें सुभान अल्लाह, इफ यू काउंट द स्टैटिस्टिक्स कि लोगों को दीन से गुमराह करने के लिए यूएस में ही कितने ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री देख लें और इस तरह से बाकी जितनी भी इंडस्ट्री, 43 बिलियन डॉलर्स पर ईयर यूएस में म्यूजिक इंडस्ट्री पे खर्च हो रहा है। आपका जो जिक्र है वो म्यूजिक बन जाए, हालांकि एक मोमेंट का जिक्र कुरान या वो अज़कार होते हैं, म्यूजिक बन जाए। 1 मिलियन सॉन्ग्स एवरी ईयर रिलीज होते हैं। मैं तो सुन के हैरान रह गया। और शेख आप वो स्टोरी पे अगर जाए ना आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की, तो उसने धोखा दिया कैसे था कि तुम अमर हो जाओगे, तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और तुम फरिश्ते ना बन जाओ, तो इमॉर्टल बन जाओगे अगर। और ये मैं आप दोनों को ना एक इंटरेस्टिंग सैटेनिक वर्जन बताता हूँ इस स्टोरी का, जो फ्रीमेसन्स जो है ना उनके सर्कल में सुनाया जाता है। अच्छा। वो ये कि एक्चुअली गॉड दो हैं। एक तो वो जाहिर है कि गॉड ऑफ अर्थ है, गॉड ऑफ हेवंस। अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह जो है ना ये अपना दुश्मन समझते हैं। उसकी वजह ये है कि इब्लीस ये बताता है, ये मतलब एक वर्जन मैं आपको सुना रहा हूँ, सैटेनिक वर्जन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इब्लीस ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स वर मेंट टू बी गॉड, बट वो जो गॉड था ना वो इनसिक्योर हो गया और उसने जो है ना इन्हें मना किया उस दरख्त से खाने से, क्योंकि उस दरख्त में वो ट्री ऑफ नॉलेज था, ट्री ऑफ इन्फिनिटी था। तो वो खा लेते तो ये अपनी उसमें असल उसमें आ जाते और इन्होंने गॉड बन जाना था। तो मैं इनको फ्रीडम देना चाहता था, लेकिन उस गॉड ने मुझे भी निकाल दिया, नाउज़ुबिल्लाह इन्हें भी निकाल दिया। अल्लाह। अब ये पूरी गेम है, पूरी स्टोरी। और देखें अल्लाह ताला ने ये बातें सूरह अल-अराफ में भी और मुख्तलिफ आयात में कि शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाले, यानी तुम्हें कोई ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना करे, ऐसी स्टोरियां ना सुनाए। और लिटरली ये एक वर्जन है इनके फ्री मसोनिक सर्कल्स में कि एक्चुअली मैं सेवियर हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें ट्री ऑफ नॉलेज से खिला रहा था, वो जो एप्पल का कॉन्सेप्ट है ना कि एप्पल खिला रहा था मैं तुम्हें ताकि तुम गॉड बन जाओ, तुम अमर हो जाओ। अब वही पर्पस हमने यहाँ पे अचीव करना है। वो कैसे हमने अचीव करना है, वो फिर उसके सारे इबादत और जो कॉन्सेप्ट्स हैं फ्री मेसनरी के और जो भी उनके सर्कल्स में होता है आपने उसके एप्पल कहा ना, मेरे ज़हन में ये एप्पल आया, ये वाला। अल्लाह अकबर। ये एक theory है। आई कैन लिंक समथिंग, यू नो, ये खाया bite हुआ out भी of the apple, ये खाया bite out of the apple। बहरहाल ये कुछ जाहिर है इसका अगर आप देखें सुभान अल्लाह कि जिन्होंने आज तक क्लेम किया कि मैं रब हूँ, इब्लीस का वो चहीता है। जी हाँ जी हाँ। फिरौन ने कहा रब्बुकुमुल आला। हमने तावीज़ खोले हैं जिसमें फिरौन, कारून, हामान, शद्दाद के नाम लिखे होते हैं। जैसे हमारे लेजेंड्स कौन है, उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, अली बिन अबी तालिब। इब्लीस के लेजेंड्स कौन है, जिनको वो बहुत प्रेज करता है, हीरोज कौन है, वो लोग जिन्होंने गॉड होना क्लेम किया। और इब्लीस गॉड होना खुद भी क्लेम करता है और ये जो हरकतें करता है, जैसे अल्लाह का काना अर्शु अलल मा, अल्लाह का जो अर्श था पानी पे था, इब्लीस ने अपना तख्त पानी पे सजाता है। बिल्कुल सही। जस्ट टू। और ये जो टू का साइन है इल्यूमिनाटी का, फ्री मेसन्स का, और ये वाला साइन है, कोई पिक्चर न लेके ओके यार तावी ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये जो साइन है बेसिकली ये है 1+1। हमेशा ये एक है वाहिद अल अहद, ये है एक के साथ एक और है। तो इब्लीस आप जो भी हरकतें देखे ना, वो चाहता है कि मैं अल्लाह ताला ने जो किया ना उसको रेसिप्रोकेट करूं और रेप्लिकेट करूं और वो मेरे में चीजें आ जाएं, इसलिए वो अपने को कहता है कि मेरे सामने। वो यही क्लेम करता है ना, गॉड ऑफ अर्थ मैं हूँ। अगर आप सारे रिलीजन्स देख लें, इजिप्शियन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, उसमें हमेशा आपको ना एक ईवल सा गॉड भी मिलेगा। आप ये मार्वल की मूवीज उठा लें, ये जो थॉर है इसका जो भाई है लोकी,
وہ بھی نیچر میں تو گاڈ ہی ہے نا, سو کالڈ گاڈ. تو وہ تھوڑا سا ایول ہے, وہ ریبیلیس ہے, وہ جیلس ہو گیا, یعنی وہی ایڈم اینڈ ابلیس کی سٹوری. پھر اسی طرح ہیڈس جو ہے, ہیڈس یہ گریک میتھولوجی میں گاڈ آف دی انڈر ورلڈ. اسی طرح ہندو میتھولوجی میں جائیں تو شیوا گاڈ آف ڈسٹرکشن ہے. اسی طرح سومیرین میتھولوجی میں جائیں, انکی جو ہے وہ ان کا بہت بڑا گاڈ, وہ میرے نزدیک یعنی ابلیس ہے. اسی طرح آپ کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں, آپ کو نا وہاں ڈفرینٹ گاڈز ملیں گے, اور ان میں ایک گاڈ یہ ملے گا جو انڈر ورلڈ کا گاڈ ہے, جو مطلب بڑا پاورفل ہے لیکن اینگری ہے اور بڑا ایگوئسٹک ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہی سٹوری بار بار کاپی ہو رہی ہے, آدم علیہ السلام اور ابلیس والی طرح طرح میتھولوجیز آ رہی ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اگر ہم ریلیجنز کو ایکسپلور کریں گے نا مختلف, تو اسلام اتنا واضح ہو جائے گا ہمارے سامنے, اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ مختلف طریقے سے کس طرح لوگوں کا اپنا ایجنٹ بناتا رہا. اور آج فری میسن کہہ لیں, الومیناٹی کہہ لیں, پیپل کال اٹ کانسپیریسی, فائن کانسپیریسی ہے, لیکن قرآن بھی کانسپیریسی ہے, شیطان بھی کانسپیریسی ہے, آپ سیٹن کو بھی کانسپیریسی کہیں گے کہ ابلیس بھی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, تو پھر تو ساری گیم ہی ختم ہوئی. یہی تو وہ چاہتا ہے. آج میں نے دیکھی ہے وہ ایک یو کے میں 2 فری میسنز کے, فیمیل فری میسنری کے گروپس ہیں بڑے بڑے, اور بی بی سی کی پوری ڈاکیومنٹری 15 منٹس کا کلپ ہے کہ وہ ادھر ان کے اس میں جاتے ہیں جو بھی ان کی ہوتی ہے. جی ہاں, اور چیکرڈ فلور ہے وہاں پہ, اور بڑا وہ ادب سے کھڑے ہوئے ہیں, درمیان سے ایک فلیگ لے جایا جا رہا ہے, اور ساری وہ ایجڈ فیمیلز ہیں. کبالا میجک جو طہا بھائی نے کہا نا کہ 11, یہ جو نمبر 11 ہے, 9 is the number of 10 is the number of God in Kabbalah magic. So when you jump directly from 9 to 11, you are bypassing God, surpassing God basically in order to mock him. یہ پوری سائنس ہے شیخ, نیومرولوجی اور ایسٹرولوجی, اس میں پرانی قومیں بھی پڑھی تھی. غاروں میں آپ چلے جائیں, پرانی پینٹنگز ہیں جس میں نیومرولوجی نمبرز لکھے ہوئے ہیں. پھر یہ ایک ڈاکومنٹری ہے اینشینٹ ایلینس, عام لوگ دیکھیں گے تو تھوڑا کنفیوز ہو جائیں گے, اسی لیے میں تھوڑا واضح کر دیتا ہوں. اس میں انہوں نے پروو یہ کیا ہے, سائنٹسٹ نے, آرکیولوجسٹ نے, پوری ٹیم بنی ہے ریسرچرز کی, پرانے کیوز میں گئے ہیں, وہاں پینٹنگز نکالی ہیں, وہاں نمبرز نکالے ہیں, ثابت کیا جب پیرامڈز بھی ایلینز نے بنائے ہیں. انسان بھی ایلینز کی بہت ہائی جینیٹک انجینئرنگ ہے, انسان بھی. اور اسٹیفن ہاکنگ بائی دا وے لیٹ می ٹیل یو کہ وہ اس حد تک مان چکا تھا کہ انسان جو ہے یہ کریٹڈ ہے, یہ تو پکی بات ہے, اور یونیورس بھی ظاہر ہے کو سپر پاور رن کر رہی ہے, لیکن اس نے جو کریڈٹ دیا وہ ایلینز کو دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہم سے کوئی بہت ہائر انٹیلیجنس کے لیول پہ ایلین سیویلائزیشن ہے جس نے انسانوں کو جینیٹک انجینئرنگ سے بنایا. ایک مووی ہے پرومیتھیوس, میں کچھ موویز کا تذکرہ کروں گا تو آڈینس یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑی موویز دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے, تو ظاہر ہے IMDb پہ جا کے سائنوپسس پڑھنا, ریسرچ کرنا, اور کوئی مووی دیکھ بھی لینا ریسرچ پرپز کے. اور یہ موویز میں بہت زیادہ ڈپکشن ہوتی ہیں ان چیزوں کی. شیخ ایکس مین لے لیں, لارڈ آف دا رنگز لے لیں, آپ یہ ہیری پوٹر لے لیں, ہر موویز جو ہے نا اس میں یہ چیز مل رہی ہے ایجنڈا کے تحت بنی موویز میں بھی اور گیمز میں بھی. مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیا شیطان واقعی خوش ہوتا ہے اس طرح کی یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں؟ تو سارا میری تو ریسرچ ہے اس پہ, اٹ از یہ ریچولز ہوتے ہیں باقاعدہ, لیکن ظاہر ہے کہ پروپیگنڈا اس میں زیادہ انوالوڈ ہے, ایجنڈا. پرومیتھیس کا میں نے ذکر کیا, اس میں بھی انہوں نے یہی دکھایا کہ ہم ایلینز کے کریٹڈ. ابھی ریسنٹلی ایک مووی آئی ہے, اس کا میرے ذہن سے نام نکل گیا, لیکن سیم یہی تھیم ہے کہ وی ور کریٹڈ بائی ایلینز. اسی طرح نوح ایلین تھے, موزیز ایلین تھے, آرک آف دا کووننٹ ایلین کوئی ٹیکنالوجی تھی, اسی طرح نوح علیہ السلام کا شپ ایلین ٹیکنالوجی تھی. ہر چیز ایلین سے کیوں جوڑیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایمان اٹھا کے کہ ہم وسوسے ڈال رہے ہیں, ڈاؤٹس ڈال رہے ہیں. شیطان نے کہا تھا نا ان میں فالس ڈیزائر اور ڈاؤٹس ڈالوں گا, ان کو میں اسٹرے سینڈ کروں گا. تو سائنس کے تھرو اور یہ ڈاکیومنٹریز کے تھرو یعنی اتنا انویسٹ جو کر رہے ہیں شیخ, ہالی ووڈ کی ایک ایوریج مووی مطلب $65 ملین کی بنتی ہے ایوریج, جس کی ریٹنگ IMDb پہ 2 ہوگی یا 3 ہوگی میکسیمم. میں اچھی ہٹ کی بات نہیں کر رہا, ایوریج مووی. اور ہمارے یوتھ کلب کا شاید 10 سال کا بھی یہ بجٹ نہ ہو, مطلب پورے پاکستان کا, ٹھیک ہے. تو یہ جو اتنے پیسہ لگا رہے ہیں, دیر از سم ریزن بیہائنڈ اٹ, وہ کچھ نہ کچھ میسج کنوے. گیم آف تھرونز کا صرف ایک ایپیسوڈ $15 ملین پہ خرچ کر رہے ہیں. سانگز کا ہے وہ مائیکل جیکسن کا جو ایک بڑا مشہور گانا ہے, وہ $1 ملین کا اس کی پروڈکشن ہے سانگ کی. ایلینز کی اپنے بات کی, ایلینز پہ میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک 3 جو خبیث لوگوں کے نام لیے تھے, فیرو, قارون اور حامان. جی سورہ غافر میں ایک ورس ہے, میرے ذہن سے ایگزیکٹ ورس نکل گیا ہے, بٹ اس میں تینوں کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو سائنس کے ساتھ بھیجا اور میریکلز کے ساتھ بھیجا, معجزات کے ساتھ بھیجا, ٹو حامان, قارون اینڈ فرعون.
یہ جو ٹرائنگل آف ایول ہے نا شیخ قرآن میں ٹرائنگل آف ایول ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. فیرو از دا سیکولرزم, یعنی لادینیت, کوئی گاڈ نہیں ہے, میں گاڈ ہوں, ہیومن بینگ گاڈ ہے, یو آر گاڈ. آئی ایم کا جو کانسیپٹ ہے, جو آج کل ان کی میوزک البمس کے نام بھی آئی ایم ہوتے ہیں نا, بیونسے کا پورا ٹور ہے آئی ایم کے نام سے, آئی ایم. اور اسی طرح ایک وہ ریپر ہے, اس کی پوری البم ہے آئی ایم کے نام سے. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ ریپ آف گاڈ کے نام سے جو اس نے نکالا تھا, تو بیسیکلی دے کال دیم سیلز گاڈ. یس کہ وی آر گاڈ, وی کین بی گاڈ. ٹری آف نالج ہمیں مل جائے. اور وہ ٹری آف نالج کیا ہے؟ وہ جو ابلیس دیتا ہے انہیں محفلوں میں, وہ کہتا ہے نا میرے پاس ٹری آف نالج ابھی بھی میں تمہیں دے سکتا ہوں. اسٹوری ساری وہی ہے جو پیچھے سے چل رہی ہے بیسیکلی. تو بہرحال بیونسے کا میں نے آپ کو بتایا, تو میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری گیم. اچھا, اپنے فرعون جو تھا بیسیکلی, فرعون کو میں بتا رہا تھا کہ وہ لادینیت والا پورا سسٹم ہے, اور قارون کیپٹلزم, یعنی کہ کنزیومرزم. ابھی پرسوں ہی ماشاءاللہ ساحل بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو کھپا دو, اس دنیا میں کھپا دو, اور پیسے بنائی جاؤ, پیسے بنائی جاؤ, پراپرٹی بنائی جاؤ, کوئی زکوٰۃ, کوئی چیریٹی نہیں. تو کیپٹلزم کا ایک سسٹم ہے پورا. اور تیسرا جو حمان ہے شیخ, اگر آپ دیکھیں تو اسٹریٹجی میکر. فیرو کو سارے مشورے وہ دیتا تھا, یعنی پروپیگنڈا مشین, ان شارٹ میڈیا. جب تک یہ تین چیزیں جو ہے نا, مطلب کہ ایک گورنمنٹ, ایک اکنامکس اور ایک میڈیا, یہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے, تو پھر چلے مان لے فری میسن, لومیناٹی ایک پروپیگنڈا ہے, ایک کانسپیریسی ہے. لیکن دنیا کا اس وقت نظام جو درہم برہم ہو رہا ہے, اور جس کیوس میں ہم ہیں, اور جو چیزیں ہمارے بچوں کو دکھائی جا رہی ہیں, اور جس طرح پچھلے 20 سال میں میڈیا کی موویز, گانے اور لیرکس اور ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں نا, جس طرح ہائپر سیکشولائز کیا گیا ہے ہمارا ورلڈ, تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ ویئر آر وی گوئنگ؟ مطلب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو از ڈوئنگ آل؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئنسیڈنس ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی, مطلب کائنات کی جو 20,000 سال سے بھی بڑی ہسٹری ہے, اس میں ایسا نہیں ہوا, اور اچانک سے ایسا ہونا شروع ہو گیا, اور کہتے ہیں یار بس ایسے ہی ہو رہا ہے. اتنا کچھ جو ہے نا جان بوجھ کے, ایون انڈین گانے میں بھی, پاکستانی اور ہالی ووڈ گانے میں بھی آڈیو پورن جان بوجھ کے انکلکیٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ ہم لوگوں کو کسی طرح سے, آپ پورن انڈسٹری دیکھ لینا, مطلب بھری ہوئی فلتھ سے, جتنی ریسرچ ہو رہی ہیں چائلڈ پورن پہ اور پیڈوفیلیا پہ اور کتنی چیزوں پہ, یہ انسان کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو یہ ڈیفینیٹلی ایون دی ویسٹ ریئلائزز دس اینڈ دے ڈونٹ اسٹاپ. سو دی انفارچونیٹ تھنگ از کہ یہ جو تینوں ایول آف ٹرائنگل آپ نے بتایا, یہ تینوں چیزیں ابھی کرنٹلی اسی کلٹ کے ہاتھ میں ہے, اسی 1% کے ہاتھ میں ہے. شیخ فیرو بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اور قارون بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اور ظاہر ہے حمان بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اور یہی اسی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. مسلمان کی ذمہ داری یہاں سے کیا عائد ہوتی ہے کہ اس ٹرائنگل آف ایول کو سمجھو. ہم میں سے بہت سے لوگ افسوس ہوتا ہے کہ ان کو اویئرنیس ہی نہیں, ان کو نالج نہیں. آپ نے کہا نا شروع میں, بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں, ان ٹاپکس کو ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے سامنے بڑے سے بڑا مومن آئے گا اور کنونس ہو جائے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو پہچاننے کے لیے کچھ آپ میں مطلب عقل ہونی چاہیے, کریٹیکل انالیسس کی کیپیبلٹی, اور اللہ نے ہی بچانا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن نالج, اقرا, اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی یہ کہ اقرا باسم ربک الذی خلق, اللہ کے نام سے پڑھ. تو نالج بہت ضروری ہے شیخ, کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, ہمارا سسٹم رن کیسے کر رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کی جس دن آنکھیں کھل گئی, میں سمجھتا ہوں کہ ریپ اور ہپ ہاپ, ان سے نفرت ہو جائے گی لوگوں کو, جیسے ہمیں ہوئی. ہم اگنورنٹ ہو کے ابھی تک چل رہے ہیں. ہماری جو یوتھ ہے, ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ میٹیریل ورلڈ پہ بہت زیادہ ہیں ابھی. اگنورینس ہی تو سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہے. اگنورینٹ کرنا ہے, ان کو ڈسٹریکشنز میں لگانا ہے. یہ نیٹ فلکس ہو گئی, یہ سارے پلیٹ فارم. اور انڈیویجولزم بھی میں کہوں گا کہ اپنے بارے میں صرف سوچنا, اپنے کریئر کے بارے میں صرف سوچنا, ہولسٹکلی مت نہ دیکھنا اپنی لوگوں کو ایز این امہ, کہ ہماری امہ جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اچھا, اگنورینس بھی آپ نے کہا, اور ساتھ اگنورینس کا ڈسٹریکشن بھی ہے. مطلب یا تو جو اگنورڈ, جو ایسا بندہ ہے جس کو نالج نہیں ہے نا, وہ تو ان کا اپنا بندہ ہے. جس کو نالج ہے یا کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے, اس کو ڈسٹریکٹ کر دو. وہ جیسے نہیں کہ بچوں کو بھوک لگی ہوتی تو کھانے نہیں رو رہا ہوتا, ماں کہتی کہ بیٹا یہ دیکھو چنچنا ہے, اس کو دیکھو, اور بچہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ شروع سے ایون اللہ کے نبی کے دور میں بھی سورہ لقمان میں آتا ہے نمبر 6 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ جو لوگ لہو الحدیث کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. اور وہ کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کا قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے عورتیں ہائر کر لی تھیں, ناچنے والی, گانے والی, میوزک بجانے والی. سانگز تو میرے نزدیک بلیک میجک کے سپیلز ہیں لٹرلی. اب اس میں مذاق اڑے گا ہمارا,
لیکن گورو نے اس پہ ریسرچ کی ہے, یہ بار بار ایمینیم کے سانگز دیکھ لیں, بیونسے کے سانگز دیکھ لیں, اس میں 1 2 3 1 2 3 بہت ریپیٹ کرتے ہیں, اچانک کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں 1 2 3 1 2 3, اب 1 2 3 ایڈ کریں تو 6 بنتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن ثابت یہ ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, 6 کی آپ نے بات کی نا, اس پہ آتے ہیں جو 666 کا بیسیکلی جو اینٹی کرائسٹ کا ایک کرسچن سمجھتے ہیں, آپ وہ بھی دیکھ لینا مانسٹر انرجی ڈرنک میں جو ایم ہے بیسیکلی وہ 666 کا نشان ہے, اور پیچھے لکھا ہوا ہے انلیش دی بیسٹ ود ان, گوگل کے لوگوں کے بیہائنڈ, اور یہ بھی سب ایگزیکٹلی. اور بیسیکلی آپ دیکھیں اللہ کی میں نے فرمایا تھا کتب بین عینیہ کافرا, دجال کے آنکھوں کے بیچ میں کیا لکھا ہوگا, کاف فا را. آپ تینوں کو لکھیں, کاف لکھیں ایسے کاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ لکھیں تو ایسے ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ٹلٹ کر لیں کاف فا را 666 بنتا ہے. بائبل میں ہے 666 the number of the beast, ایگزیکٹلی یہ بائبل کی ورس ہے. بالکل. تو دوسرا یہ جو لوگوز کی آپ نے بات کی, اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ انہیں دکھانے کی ضرورت کیا ہے, اتنا ایویڈنٹ کیوں ہے. جیسے میں کمنٹ پڑھا تھا, اس نے کہا ہوا تھا جی کہ پاکستانیوں کو یہ ساری چیزیں کیوں نظر آتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ پاور میں ہوں گے وہ پھر اپنے سمبلزم کے تھرو ہی چیز دکھاتے ہیں کہ وی آر ان پاور, کر لو جو کرنا. بالکل بالکل. آپ وہ دیکھیں سارے میسیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں موویز میں, سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن یو کانٹ ڈو اینی وہی تھنگ بات اباؤٹ ہم کر رہے تھے نا, اٹ از اے فارم آف ریچول ایز ویل نا. جی, صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ صرف پاور میں اور وہ دکھا رہے ہیں اپنا سمبل, بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ دے آر ٹرائنگ ٹو پلیز شیطان. یہ سمبل سے انرجی گین کرتے ہیں. ہاں گیمز وہ بھی جو میکسیکو ہے نا, میکسیکو لینڈ آف سارسرز ایک ڈاکومنٹری ہے, اور اگر آپ کسی میں جو دیکھ رہے ہیں وہ جا کے دیکھیں ذرا, میکسیکو بڑی ہارفک ہے, رات کو اکیلے نہ دیکھیے گا, اتنے گند ہے, جادو ہے اس میں سارا. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی شیطان کے نام پہ, اس میں گوٹ ہے بیفومیت جو کہ اس کو کرتے ہیں, ان کا بھی ون آف دا گاڈ, ٹھیک ہے, اس کے نام پہ مرغا ذبح کیا, اور پھر اسٹار کے بیچ دا اسٹار آف ڈیوڈ